آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کے سب سے پہلے قتل کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں حابیل اور قابیل کی، ایک ایسی داستان جو ایک الہی آزمائش سے شروع ہوئی اور ایک بہت ہی المناک انجام پر ختم ہوئی۔ تو آخر انسانی تاریخ میں پہلے قتل کی وجہ کیا بنی؟ اس سوال کا جواب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان شروع ہونے والے ایک تنازع میں ملتا ہے۔ تو یہ صرف بھائیوں کی لڑائی نہیں تھی، بات ایک خاندانی جھگڑے سے شروع ہوئی، لیکن بہت جلد یہ ایمان کی ایک بڑی آزمائش میں بدل گئی۔ اچھا، ان دونوں بھائیوں کو سمجھنے کے لیے ان کے کردار کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک طرف تھے حابیل، چھوٹے بھائی جو بہت نیک اور ٹھنڈے مزاج کے چرواہے تھے، اور دوسری طرف تھا قابیل، بڑا بھائی جو ایک کسان تو تھا لیکن بڑا مغرور اور غصے والا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تصادم کی بنیاد تو یہیں سے پڑ گئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جھگڑا شروع ہوا ایک شادی کے معاملے پر۔ قابیل کی خواہش تھی کہ وہ اپنے جڑواں بہن سے شادی کرے جو اس کے لیے جائز نہیں تھی۔ جب یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے ایک الہی آزمائش کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی خواہش پوری ہوگی۔ تو یوں ایک ذاتی خواہش ایک بڑی آزمائش میں بدل گئی، جس کا انجام بہت خطرناک ثابت ہوا۔ اب یہاں سے ان کی نیت کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ حابیل نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین، سب سے قیمتی مینڈا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور قابیل نے اپنے کھیت کا سب سے خراب، بیکار اناج وہ بھی بڑے بدلی سے پیش کیا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو بھسم کر گئی۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل اپنی غلطی پر غور کرتا، لیکن نہیں۔ اس کے لیے یہ بات حسد کی ایک ایسی آگ بن گئی جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قابیل کے دل میں اتنا حسد آیا کہاں سے؟ اس کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، کائنات کی سب سے پہلی نافرمانی کی طرف۔ یہ سب کچھ شروع ہوا تھا تکبر سے، اور اس کی کہانی زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں شروع ہوئی تھی، جب اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اور ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، یعنی وہ خود کو اپنی اصلیت کی وجہ سے بہتر سمجھتا تھا۔ یہی وہ تکبر کی سوچ تھی، یہی وہ میں بہتر ہوں والی بیماری تھی جو بعد میں ہمیں قابیل کے عمل میں بھی نظر آتی ہے۔ تو ابلیس نے جو یہ تکبر کا بیج بویا تھا نا، اب وہ زمین پر پھل دینے والا تھا، اور اس کا پھل ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ قابیل کا حسد اب انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا اور دھمکی دی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اب حابیل کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کتنا نیک جواب تھا! لیکن قابیل کے حسد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بھائی کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور پھر شیطان نے اپنا کام کر دکھایا۔ قابیل نے موقع دیکھا اور اپنے سوئے ہوئے بھائی کے سر پر پتھر سے وار کر دیا، اور بس اسی ایک لمحے میں زمین پر پہلی انسانی جان لے لی گئی، اور یہ دھرتی پہلے قتل کے خون سے رنگین ہو گئی۔ قتل تو ہو گیا، لیکن اب ایک بالکل نیا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ لاش کا کیا کریں؟ اس سے پہلے تو کسی نے موت دیکھی ہی نہیں تھی۔ قابیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل بے بس تھا، اور کئی دنوں تک اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی، لیکن ایک بڑے دلچسپ انداز میں۔ اللہ نے دو کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر جیتنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی انسانیت نے دفنانے کا پہلا سبق اپنی عقل سے نہیں بلکہ فطرت کے ایک منظر سے سیکھا۔ تو یہ کہانی صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے، آج کے دور کے لیے بہت گہرے اخلاقی سبق چھپے ہوئے ہیں۔ اس پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حسد اور تکبر کتنا خطرناک زہر ہے۔ دوسری بات، اصل قدر و قیمت مال و دولت کی نہیں بلکہ تقویٰ کی ہے، یعنی دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسانی جان کی حرمت کتنی زیادہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل تبھی قبول ہوتا ہے جب نیت خالص ہو۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر بڑا گناہ برتری کے احساس سے ہی شروع ہوتا ہے۔
اور اس جرم کی سنگینی کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سوچیں، ایک جان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے دو راستے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک حابیل کا راستہ ہے جو تقوی اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور دوسرا قابیل کا راستہ جو حسد، تکبر اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک نے خلوص سے قربانی دی، دوسرے نے قتل کیا۔ ایک نے قسمت کو قبول کیا، دوسرا پچھتاوے میں چھپتا پھرا۔ تو یہ کہانی حابیل اور قابیل کی دراصل ہر انسان کے اندر کی کہانی ہے۔ یہ کشمکش آج بھی ہمارے اندر جاری ہے۔ حسد اور تکبر کی طاقتیں ایک طرف ہیں اور تقوی اور نیکی دوسری طرف۔ تو یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے جو ہم سے پوچھتی ہے کہ آج ہم اپنے اندر کے حابیل کو چن رہے ہیں یا قابیل کو۔